السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوچو ایک ایسی رات جہاں چاند پورے آسمان پر چمک رہا ہو، لیکن اس روشنی کے نیچے چھپی ہو ایک ایسی کہانی جس میں صرف خوشی نہیں، خوف بھی ہو۔ گاؤں کی ایک معصوم لڑکی زویا جو صرف اپنی چھوٹی سی دنیا میں جیتی تھی، مگر جب اس نے دوستی کی ایک نورانی پری سے، تو اس کی زندگی میں ایک ایسے راز میں پھنس گئی جہاں محبت بھی تھی، قربانی بھی، اور ایک شراب کا سایہ جو پورے گاؤں کو برباد کر سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی چیز ہوا میں تھمی ہو۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں بند ہو چکے تھے، کیونکہ اس گاؤں کا پرانا یقین تھا کہ چاند کی رات خوف لیتی ہے۔ گاؤں کا نام تھا نور پور۔ یہ ایک پرانا گاؤں تھا جہاں مٹی کے گھر، کچی گلیاں اور پرانا درخت تھے۔ دن میں گاؤں بالکل عام لگتا تھا، بچے کھیتوں میں کھیلتے، عورتیں چولہا چلاتی، مرد کھیتوں اور بازاروں میں کام کرتے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور چاند نکلتا، گاؤں ایک خاموش قید خانہ بن جاتا۔ لوگوں کے دروازے بند، چراغ بجھے ہوئے، اور کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کرتا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی، نام تھا زویا۔ زویا 16 سال کی تھی، معصوم چہرے والی، لمبی زلفوں اور بڑے سپنوں والی۔ اس کا دل ہمیشہ آسمان کی طرف کھنچتا تھا۔ جب چاند نکلتا، وہ کھڑکی سے چھپ کر چاند کو دیکھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ چاند صرف اس سے بات کر رہا ہے۔ ایک رات اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، یہ لوگ چاند سے ڈرتے کیوں ہیں؟ مجھے تو چاند بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اس کی ماں نے گھبرا کر سمجھایا، زویا ایسی باتیں مت کر، ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ ایک چاندنی راتوں میں پوری روح کا اثر ہوتا ہے۔ تمہیں کھڑکی کے پاس بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن زویا کا دل منع کہاں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی، جیسے اس کے اندر کوئی چھپا ہوا راز جاننے کی بے چینی۔ ایک رات جب چاند اپنے پورے نور کے ساتھ چمک رہا تھا، زویا چپکے سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر اندھیرا تھا، لیکن چاند کی روشنی سے گلیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک روشنی چمک رہی ہے۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید کسی نے دیا جلایا ہے، لیکن پھر روشنی ہلنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس روشنی کے اندر سے ایک شکل ابھرنے لگی۔ زویا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ شکل ایک عورت کی تھی، لمبی، روشنی سی چمکتی ہوئی، جس کے کندھوں پر چمکتے ہوئے پر تھے۔ زویا نے اپنی آنکھیں ملی، لیکن جب پھر دیکھا تو وہ شکل وہاں کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس عورت نے جیسے زویا کی آواز سن لی ہو۔ اس نے ہلکے سے مسکرایا اور ہاتھ ہلایا۔ زویا کا سارا بدن کانپ گیا۔ اس نے ترنت پردہ کھینچ دیا اور پلنگ پر گر گئی، لیکن اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اگلی صبح زویا نے اپنی دوست سعدیہ سے بات کی۔ سعدیہ، کل رات میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، ایک روشنی، ایک عورت، جیسے کوئی پری ہو۔ سعدیہ کا رنگ اڑ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ چاند کی رات کوئی چیز دیکھو تو چپ رہو۔ تمہیں نہیں پتا، میرے دادا کہتے ہیں کہ وہ روح ہے جو انسانوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ زویا کا دل اور بے چین ہو گیا۔ ڈر بھی تھا، لیکن اس روشنی میں کوئی ایسا تھا جو اسے کھینچ رہا تھا، جیسے کوئی راز اسے پکار رہا ہو۔ اگلی رات زویا نے ہمت کر کے پھر کھڑکی سے باہر دیکھا، اور پھر وہی ہوا، وہی روشنی واپس تھی۔ اس دفعہ روشنی اور بھی تیز تھی، اور اس کے اندر سے نکلنے والی عورت بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا تھا جو چاندنی میں اور بھی چمک رہا تھا۔ اس کے پر ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ اور پھر اس نے زویا کا نام لیا، زویا۔ زویا کی سانس رک گئی۔ تم میری زبان کیوں سمجھ رہی ہو؟ تم کون ہو؟ اس عورت نے صرف اتنا کہا، میں تمہاری دوستی چاہتی ہوں، تم میری آخری امید ہو۔ اور پھر روشنی ہوا میں کھل گئی۔ اس رات زویا نے نیند نہیں کی، دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ کون تھی وہ؟ کیسے اسے اس کا نام پتا تھا؟ کیوں وہ صرف زویا کو ہی نظر آئی؟ صبح اس نے ماں سے پھر پوچھا، امی، کیا سچ ہے میں چاند کی رات میں کوئی نورانی چیز ہوتی ہے؟ ماں نے غصے میں کہا، زویا، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اس بارے میں سوال مت کرو، یہ سب پرانا شاپ ہے، اسے مت پڑھو۔ یہ سب پرانا شاپ ہے، اس میں مت پڑھو۔ لیکن زویا جانتی تھی کہ اب وہ رک نہیں سکتی۔ وہ روشنی اسے بلاتی تھی۔ اس کے دل میں اب ایک ہی جذبہ تھا، وہ راز سمجھنا ہے جو چاندنی رات کے پیچھے چھپا ہے۔ زویا کا دل اب رات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دن بھر وہ بے چین رہتی، کھیتوں میں چلتی، تو بھی سوچتی کہ رات کیسی ہوگی، چاند کیسا ہوگا، اور کیا وہ روشنی واپس آئے گی۔ اس کی ماں نے اس کی بے چینی محسوس کی۔ زویا، تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے۔ زویا نے جھوٹ بول دیا، نہیں امی، بس چاند دیکھنے کا شوق ہے مجھے۔ لیکن اندر سے وہ جانتی تھی کہ اس کا راز صرف اس عورت سے جڑا ہے جو چاندنی رات میں اس کے سامنے آئی تھی۔ اس رات زویا کھڑکی کے پاس چپ کر بیٹھ گئی۔ گاؤں ایک دم خاموش تھا، جیسے سب جان کر سو رہے ہوں۔ چاندنی اپنی روحانی طاقت لے کر گھوم رہی تھی۔ اچانک وہی روشنی پھر برگد کے درخت کے پاس چمکی۔ اس بار زویا کا ڈر کم تھا۔ اس نے ہمت کی اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔
वो औरत वापस आ गई थी, नूरानी चेहरा, सफ़ेद चिलमिल लिबास और पर जो रोशन में चमक रहे थे। उसने जोया की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम वापस आ गई, जोया ने धीरे से कहा, और फिर से औरत की आवाज़ जोया के कानों में गूंजी। मैं नूर हूँ, एक परी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जोया की सांसें तेज हो गईं। परी? ये कैसे मुमकिन है? परियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। नूर ने जवाब दिया, सब सच नहीं होता। जो इंसान समझते हैं कि कुछ सच्चाई ऐसी होती है जो सिर्फ उन्हें नजर आती है, जो दिल से मासूम होते हैं, और तुम वैसी हो जोया। जोया की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तुम मुझे क्यों दिखाई देती हो, कहो में, और किसी को क्यों नहीं? नूर की आंखों में आंसू चमक गए। क्योंकि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मुझ पे एक शार्प है जोया। हजारों सालों पहले मुझे इंसानों की दुनिया में गिराया गया था। तब से मैं इस बरगद के दरख्त के पास से बंदी हूँ। मैं इंसानों को सिर्फ चांद की रात में दिखाई देती हूँ, और मुझे आज़ादी तब मिलेगी जब कोई इंसान बिना डरे मेरी बात सुनेगा, मेरी दोस्ती कबूल करे। जोया ने घबरा कर कहा, लेकिन अगर मैं तुमसे दोस्ती करूँ तो मुझे क्या होगा? नूर ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सच्चाई का राज मिलेगा, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान भी होगा। जोया अब और ज्यादा उलझ गई। उसके दिल में डर भी था, एक अजीब सी खुशी भी। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? नूर ने बस मुस्कुराकर कहा, वो वक्त आने पर पता चलेगा। अभी इसके लिए इतना समझ लो जोया, तुम्हारी रूह रोशनी से जुड़ी है। तुम मेरी दोस्ती कबूल करोगी तो तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। जोया ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, और फिर बिना सोचे समझे उसके होंठों से निकल गया, मैं तुम्हारी दोस्ती कबूल करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, नूर का चेहरा चमक उठा। उसके आसपास रोशनी और तेज हो गई। बरगद के पत्तों से एक हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई। नूर ने कहा, शुक्रिया जोया, तुमने मुझे एक नई उम्मीद दी है। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह जोया के चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उसका दिल हल्का था, जैसे उसने अपना बोझ किसी से बांट लिया हो, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि उसने किसी से दोस्ती की है। सादिया ने जरूर पूछा, कल रात तुम इतनी खुश क्यों लग रही थी? जोया मुस्कुराई, बस इतना कह पाई, बस चांद अब मुझ पर और भी खूबसूरत लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर जोया को पता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। उसे अब रात का इंतजार था। क्या नूर वापस आएगी? क्या वो उसे और कुछ कहेगी? और सबसे बड़ी बात, उस इम्तिहान का मतलब क्या है जो नूर ने कहा था? जोया को अब समझ आ रहा था, ये चांदनी रात सच में एक राज छुपाए बैठी है, और अब वो उस राज का हिस्सा बन चुकी है। जोया दिन भर बेचैन रहती। उसकी सोच सिर्फ नूर के इर्द गिर्द घूमती। गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे थे, औरतें पानी भर रही थी, लेकिन जोया अलग ही महसूस करती, जैसे अब वो सबसे जुदा हो गई हो। जब चांद आसमान पर निकलता, जोया के दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसने खिड़की के पास बैठकर इंतजार शुरू कर दिया, और फिर वही रोशनी। बरगद के दरख्त के पास नूर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा उदास था। जोया, उसने धीमे लहजे में कहा, आज तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। जोया घबरा गई। कैसा इम्तिहान? मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहती हूँ। नूर की आवाज में एक दर्द था। दोस्ती का मतलब सिर्फ मुस्कुराहट नहीं होता, दोस्ती इम्तिहान भी लेती है। तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, वरना तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। नूर ने जोया की आंखों में देखा और कहा, गांव के पुराने कुएं के पास एक सर छुपा है, वहां रात को जाओ, और जो आवाज तुम्हें पुकारे उसे ध्यान से सुनो। अगर तुमने हिम्मत ना की तो मैं फिर कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। जोया का बदन काम गया। रात को अकेली कुएं के पास? वो तो सब लोग कहते हैं वहां भूत रहता है। नूर की मुस्कान हल्के से चमकी। भूत नहीं, सच्चाई रहती है वहां। जाओगी तो समझ आएगा। और फिर वो रोशनी फिर हवा में घुल गई। जोया के लिए वो रात सबसे मुश्किल थी। उसका दिल कह रहा था कि नूर की बात मान लो, लेकिन दिमाग कहता था कि ये पागलपन है। अम्मी ने उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन जोया को नींद नहीं आई। रात के पिछले पहर उसने हिम्मत जुटाई, चुपचाप घर से निकल गई और अंधेरों में चलती हुई कुएं तक पहुंची। कुआं पुराना था, पत्थर जुड़ गए थे, और उस पर बरगद की झाड़। उसके आसपास माहौल और भी खौफनाक लग रहा था। सोया ने पहले डरी हुई नजर से देखा। सब कुछ खामोश था, लेकिन अचानक उसके कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजी थी, सोया। सोया की रूह कांप गई। कौन? उसने घबरा कर कहा। आवाज फिर से आई, डर मत, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। उसने कुएं के अंदर देखा, और उसने देखा एक परछाई हिल रही है, जैसे कोई औरत का रूप हो, लेकिन पानी की तरह ट्रांसपेरेंट। जोया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा भाग जाए, लेकिन फिर उसे नूर की बात याद आई। इम्तिहान का सामना करना होगा। जोया ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? मुझे क्यों बुला रही हो? आवाज रोती सी थी। मैं नूर की बहन हूँ, उसके श्राप की वजह मैं भी बंधी हूँ। अगर तुम नूर को आजादी देना चाहती हो तो तुम्हें अपनी एक कुर्बानी देनी होगी। जोया की सांसें अटकी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? आवाज गायब होगी। सिर्फ कुएं की गहराई में पानी की हल्की सी चमक रह गई। जोया रोती हुई घर वापस आ गई। उसने देखा सुबह होने वाली थी। उसका दिल उलझनों से भरा था।
کیا یہ آواز سچ تھی؟ کیا نور کی بہن وہاں تھی؟ اور اگر قربانی دینی پڑی تو کیا وہ تیار ہے؟ اسے بات ایک بار سمجھ آ رہی تھی، نور کی دوستی اب اسے اس کے اپنے ڈر کے سامنے کھڑا کر رہی تھی۔ صبح کا نور گاؤں کے آسمان پر پھیل رہا تھا، لیکن زویا کے دل میں اندھیرا تھا۔ اس رات کون سی جو آواز نے سنی تھی، اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گاؤں والے اپنے کام میں مصروف تھے، کوئی کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، کوئی تندور پر روٹی سیک رہا تھا، لیکن زویا خاموش تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک پیلی رنگت سب نے محسوس کی۔ ایک پڑوسن نے اس کی ماں سے کہا، باجی، لگتا ہے تمہاری بیٹی پر کچھ اثر ہے، اس کی آنکھیں دیکھنا جیسے کوئی رات بھر اس کا خون پیتا ہو۔ امی گھبرا گئی۔ زویا، سچ بتا، رات کو تو کہیں گئی تھی کیا؟ زویا چپ رہی، وہ اپنا راز نہیں کھول سکتی تھی۔ شام کو جب سورج ڈھل گیا، زویا پھر سے کھڑکی کے پاس بیٹھی۔ اس کا دل بے چین تھا کہ نور آئے اور سب کچھ تھم جائے، اور واقعی روشنی چمکی، نور اس کے سامنے آ گئی، لیکن اس دفعہ اس کا نور ہلکا کم تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ زویا، نور نے کہا، تم کنواں کے پاس گئی تھی نا؟ زویا نے سر ہلا دی۔ ہاں، وہاں ایک آواز آئی، اس نے کہا تمہاری بہن ہوں اور تمہاری آزادی کے لیے مجھے قربانی دینی ہوگی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آواز چھوٹی نہیں تھی، وہ میری بہن ہے ثنا، ہم دونوں ایک شاپ میں بندھے ہیں، اگر تم ہمیں آزاد کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی سب سے بڑی خوشی قربان کرنی ہوگی۔ زویا کا دل کام گیا۔ میری سب سے بڑی خوشی؟ مگر وہ کیا ہے؟ نور نے زویا کا ہاتھ پکڑا۔ تم انسان ہو، تمہارے سپنے، تمہاری محبت، تمہاری زندگی، یہ سب تمہاری خوشی ہے۔ اگر تم ہمیں آزاد کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی محبت کا رستہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ تم کبھی کسی انسان کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں بنا پاؤ گی۔ زویا کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ مطلب میں کبھی شادی نہیں کر پاؤں گی، میں ہمیشہ اکیلی رہوں گی؟ نور نے دھیرے سے کہا، یہی قربانی ہے، دوستی اور وفاداری کا رستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اس رات زویا نے نیند کی ایک بوند بھی نہیں لی۔ وہ اپنے سپنے سوچتی رہی، شادی کا جوڑا، مہندی، اپنا گھر، اپنے بچے، اور پھر سوچتی کہ اگر یہ سب چھوڑ دیا تو کیا بچے گا۔ اس کا دل ٹوٹتا جا رہا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا، میں نور کو اکیلا چھوڑ دوں گی تو کیا میں خود سکون میں رہ پاؤں گی؟ جواب تھا نہیں۔ صبح ہونے سے پہلے زویا اٹھ کر مسجد کے پیچھے چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، تو میرا راز جانتا ہے، اگر میرا درد کسی اور کی آزادی بن سکتا ہے تو مجھے قوت دے، میں اپنی خوشی چھوڑ کر بھی اپنی دوست کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ اس کے دل میں سکون اتر آیا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کا نور واپس آئی، زویا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں تیار ہوں، میں اپنی محبت قربان کرنے کو راضی ہوں، تم آزاد ہو جاؤ نور۔ نور کی روشنی چمک اٹھی، اس کے چہرے پر مسکان لوٹ آئی۔ زویا، تم نے وہ کر دکھایا جو انسان کرنے سے ڈرتے ہیں، تم نے اپنے سپنے توڑ دیے صرف دوستی نبھانے کے لیے، تم سچ میں ایک مثال ہو۔ زویا کے آنسو رک نہیں رہے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ قربانی کا وعدہ کرنے کے بعد زویا کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، لیکن گاؤں کے لوگوں نے اس روشنی کو برا ہی سمجھا۔ بزرگ عورتیں کہنے لگی، یہ لڑکی ضرور پری کے اثر میں آ گئی ہے، دیکھو اس کی آنکھوں میں کتنی گہرائی ہے، جیسے انسان نہ ہو۔ زویا کا گھر خوف اور الزاموں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک رات گاؤں کا ایک بچہ اچانک بیمار ہو گیا۔ لوگوں نے فوراً کہہ دیا، یہ سب زویا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی دوستی اس نورانی پری سے ہے، وہ ہمارے گاؤں کو برباد کرے گی۔ گاؤں کے مرد اس کے گھر آ گئے، زویا کو باندھ دو ورنہ گاؤں ختم ہو جائے گا۔ زویا کی ماں روتی رہی، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس وقت نور چمک کر سامنے آئی، لیکن اب اس کا نور دھیرے دھیرے کمزور ہو رہا تھا۔ وہ رو کر بولی، گاؤں والوں، میں تمہاری دشمن نہیں، میں تو تمہیں اپنے شاپ سے بچانے آئی ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مگر لوگ اندھ وشواس میں ڈوبے تھے، انہوں نے پتھر اٹھائے اور ہوا میں اچھال دیے۔ پتھر نور کے نور سے ٹکرا کر گر گئے، لیکن اس کے دل پر خوف بن گئے۔ زویا سمجھ گئی کہ اب وقت آ گیا ہے۔ اس نے گاؤں والوں کے سامنے خود اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا، میں سب کے سامنے اپنی قربانی پیش کرتی ہوں، میں اپنی محبت، اپنی شادی، اپنی خوشی، سب کچھ چھوڑتی ہوں، نور اور اس کی بہن ثنا آزاد ہو جائیں، گاؤں پر سے شاپ اٹھ جائے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے دل سے ایک بجلی نکلی، آسمان کا چاند تیز چمک اٹھا، نور اور ثنا کی روح ایک روشنی کے طوفان میں لپٹ گئی۔ نور کے آنسو چمک رہے تھے، وہ زویا کو دیکھ کر بولی، زویا، تم نے ہمیں آزاد کر دیا، تم نے اپنی زندگی قربان کی اور ہمیں نئی زندگی دی، تمہاری مثال ہمیشہ یاد رہے گی۔ پھر نور اور ثنا روشنی میں گھل گئی، آسمان صاف ہو گیا، گاؤں پر سے خوف کا سایہ اٹھ گیا۔ گاؤں والے پہلی دفعہ چاندنی رات کا سکون محسوس کر رہے تھے۔ زویا تنہا بیٹھی تھی، لیکن اس کے دل میں روشنی تھی۔ اس نے مسکرا کر چاند کو دیکھا اور کہا، میں اکیلی ضرور ہوں، مگر میری دوستی نے پورے گاؤں کو بچایا ہے، اسی میں میری اصل خوشی ہے۔ اس رات گاؤں کے سب لوگوں نے چاند کو دیکھا، اور وہ چاند پہلی دفعہ روشنی سے زیادہ سکون لے کر آیا تھا۔ محبت اور خوشی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، لیکن اگر کوئی اپنا سپنا قربان کرکے دوسروں کے لیے سکون لا سکے، اس سے بڑی انسانیت کوئی نہیں۔ زویا نے اپنی محبت
کھونا قبول کیا لیکن اپنی دوستی اور وفاداری کو بچایا۔